اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالكتاب والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم. اللہ اکبر. آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دے لیکن وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. تمام دلیلیں بھی ان کو دے دو لیکن وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تو ان کے قبلہ کا ماننے والا ہے اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں. اور اگر تو باوجود یہ کہ تیرے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے تو بالیقین تو بھی ظالموں میں سے ہے. اللہ اکبر. کفر و عناد زدہ یہودی، یہ اس آیت کا موضوع ہے کہ کفر اور عناد ان میں تھا اور اس کی دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں. یہودیوں کے کفر و عناد اور مخالفت و سرکشی کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود یہ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا انہیں علم ہے، اس کے باوجود لیکن پھر بھی یہ حالت ہے کہ ہر قسم کی دلیلیں پیش ہو چکنے کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتے. جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے چاہے ان کے پاس یہ تمام آیتیں آ جائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ اکبر. پھر اپنے نبی کی اس استقامت پر بیان فرماتا ہے کہ جس طرح وہ ناحق پر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی حق جو غیر حق بات ہے اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی ایسے نہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں. اللہ اکبر. اور ان کی راہ پر چل پڑے اور ہمارے تابع فرمان ہیں اور ہماری مرضی کے عامل ہیں. ان کی باطل خواہش کی تابع داری ہرگز نہیں کریں گے، نہ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد ان کے قبلہ کی طرف توجہ کریں. پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے دراصل علماء کو دھمکایا گیا کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد کسی کے پیچھے لگ جانا اور اپنی یا دوسروں کی خواہش پرستی کرنا یہ صریح ظلم ہے. میں یہاں پہ ایک اپنے پاس سے میرے جو نالج میں ہے، میں نے قرآن پاک پہ میں ایک جگہ پڑھا ہوا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اچھے برے کی تمیز پتہ چل جاتی، تو پھر وہ دوبارہ حق سمجھ آ جانے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی شروع کرنا چاہے اور کر بھی دے، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا، تو اس کی حالت ایسی جیسے ایک کتا ہوتا ہے جو ہانپتا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوتی، نہ اس کو پیاس لگی ہوتی نہ بھوک لگی ہوتی، اس کی وہ حالت ہی ہانپنے والی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. آمین. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو جان کر پھر چھپاتی ہے. تیرے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار تو شک والوں میں نہ ہونا. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. تم نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں لے آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو دو آیتیں ان کا موضوع ہے صفات نبوی سے گریز، یعنی غلط طرف جانے والے لوگ
اور وہ خاص طور پہ وہ کون تھے؟ وہ یہودی علماء تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ علماء اہل کتاب یعنی یہودیوں کے جو عالم تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانے۔ یہ ایک مثال تھی جو مکمل یقین کے وقت عرب دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور، آپ بھی گواہ رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ یہ تجھ پر پوشیدہ رہے نہ تو اس پر۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے، جو یہودیوں کے زبردست علامہ تھے، پوچھا کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی جانتا ہے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتا ہے؟ جواب دیا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے آپ کی صحیح تعریف بتا دی، یعنی حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے ان کی صفتیں بیان کی جو سب کی سب آپ میں موجود ہیں۔ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ پہچان لیں؟ بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہے اور آپ کی نبوت میں کچھ شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں ایک شخص اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو اہل کتاب کی آسمانی کتابوں میں ہیں، وہ تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح نمایاں ہیں کہ بیک نگاہ ہر شخص آپ کو جان جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ باوجود اس علم حق کے پھر بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ پھر اپنے نبی اور مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا کہ خبردار تم ہرگز حق کے حق ہونے میں شک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ سچا قبلہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی بھی ہے کہ ایک وہ قوم جو کعبہ کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، گو تم ادھر ادھر بکھر جاؤ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات فرماتی آگے تو جہاں سے نکل اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کر۔ تب جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کر، یہی حق ہے اور تیرے رب کا حکم ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ جس جگہ سے تو نکل اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، اس لیے کہ تم سیدھی راہ پا جاؤ۔ 3 بار نزول کا حکم مطلب یہ کیسے ہوا؟ یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی بار واقع ہوا تھا۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکہ میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں،
تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکہ کے باہر روئے زمین پر ہیں۔ کرتبی نے ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکہ والوں کو ہے، دوسرا اور شہر والوں کو، تیسرا مسافروں کو۔ بعض کہتے ہیں تینوں حکموں کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے، لیکن حکم میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے، اور دوسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ اس حکم سے وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبہ کو متبرک اور مشرف مانتے تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حکم کو بار بار لانے کی حکمتوں کو بخوبی تفصیل سے بیان کیا ہے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا تاکہ اہل کتاب کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے۔ وہ مانتے تھے کہ امت کی طرف پہچان کعبہ کی رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ امت کی طرف پہچان کعبہ کی رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ جب یہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے آپ کو اس قبلہ کی طرف منہ پھیرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب انہیں کسی طرح کا شک نہ رہنا چاہیے۔ بے شک اچھا، اور یہ بات بھی ہے کہ وہ تمہیں اپنے قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھیں اور ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا، لیکن جب تم ابراہیمی قبلہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہود کی یہ حجت تھی کہ آج یہ ہمارے قبلہ کی طرف ہیں، یعنی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کل ہمارا مذہب بھی مان لیں گے، لیکن جب اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اصلی قبلہ اختیار کر لیا تو ان کی اس ہوس پر پانی پھر گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا مگر جو ان میں سے ظالم اور ضدی مشرکین بطور اعتراض کہتے تھے کہ یہ شخص ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ابراہیمی قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا، انہیں جواب بھی مل گیا کہ یہ نبی ہمارے احکام کا متبع ہے۔ پہلے ہم نے اپنی کمال حکمت سے انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جسے یہ بجا لائے، پھر ابراہیمی قبلہ کی طرف پھر جانے کو کہا جسے جان و دل سے بجا لائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں ہمارے احکام کے متحد ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ پھر فرمایا ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہ پڑ جاؤ، ان باغیوں کی سرکشی سے تم خوف نہ کرو، ان کے بے جان اعتراضوں کے متعلق پرواہ نہ کرو، ہاں میری ذات سے خوف کیا کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ قبلہ بدلنے میں جہاں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، وہاں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور قبلہ کی طرف تمہاری شریعت کامل کر دوں اور تمہارے دین کو ہر طرح مکمل کر دوں۔ اور اس میں ایک راز بھی تھا، ایک راز یہ بھی تھا کہ جس قبلہ سے اگلی امتیں بہک گئیں تم اس سے نہ ہٹو، ہم نے اس قبلہ کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرمایا، تمہارا شرف اور تمہاری فضیلت بزرگی تمام امتوں پر ثابت کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 151 اور 152 ہے۔ اللہ اکبر، جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی اور دوسروں کو بتانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا اور ذکر فرما کر اس نے ہم میں ہماری جنس کا ایک نبی مبعوث فرمایا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روشن اور نورانی کتاب کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت فرماتا ہے اور ذیل عادتوں اور نفس کی شرارتوں اور جہلیت کے کاموں سے ہمیں روکتا ہے اور ظلمت کفر سے نکال کر نور ایمان کی طرف رہبری کرتا ہے، اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث ہمیں سکھاتا ہے اور وہ راز ہم پر کھولتا ہے جو آج تک ہم پر نہیں کھلے تھے۔ پس آپ کی وجہ سے وہ لوگ جن پر صدیوں سے جہلیت چھائی ہوئی تھی، جنہیں صدیوں سے طریقی نے گھیر رکھا تھا، جن پر مدتوں سے بلائی کا پر تو بھی نہیں پڑا تھا، اللہ اکبر، دنیا کی زبردست علامہ ہستیوں کے استاد بن گئے۔ وہ علم میں گہرے تکلف میں تھوڑے دلوں کے پاک اور زبان کے سچے بن گئے۔ دنیا کی حالت کا یہ انقلاب بجائے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا ایک بہت بڑا واضح ثبوت ہے اور یہ انصاف بھی ہے۔ اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایسے اولو العزم پیغمبر کی باعث مومنوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک زبردست احسان ہے۔ اس نعمت کی قدر نہ کرنے والوں کو قرآن یہ کہتا ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کو قرآن میں کیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفر، اللہ اکبر، کیا تو انہیں نہیں دیکھتا جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اس آیت میں بھی اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یاد اور اپنے شکر کا حکم دیا کہ جس طرح میں نے تم پر احسان کیا تم بھی میرے ذکر اور میرے شکر سے غفلت نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر کس طرح کروں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، بھولو نہیں۔ یاد شکر ہے اور بھول کفر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بھی شکر کی ایک علامت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو اللہ بھی یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرنے والوں کو وہ زیادہ دیتا ہے اور نہ شکرے کو عذاب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ بزرگان سلف سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے، اس کا شکر کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا زانی، شرابی، چور اور قاتل نفس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، کہ جن میں یہ خصلتیں ان کو بھی اللہ یاد فرماتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ برائی سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو یعنی میرے ضروری احکام بجا لاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا یعنی اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کروں گا، اللہ اکبر۔ آگے جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے، میں اس سے پہلے چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک قدسی حدیث میں ہے جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں
اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی جماعت ہے۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر تو اے نبی اور بنی آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھائے گا میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھاؤں گا، اور اگر تو میری طرف چلتا آئے گا میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر فرمایا میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب کی طرف سے عام آگاہی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عمر بن حیثن ایک مرتبہ نہایت قیمتی حلہ پہنے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، آگے والی آیت ہے 153 سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں بالکل سمجھ نہیں۔ نماز، صبر، بہترین وسیلہ اور شہید کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل۔ شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان یا تو اچھی حالت میں ہوگا تو یہ موقع شکر کا ہے، مطلب اچھی حالت میں ہوگا تو موقع شکر کرنے کا، اگر بری حالت میں ہوگا تو یہ موقع صبر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ترمذی میں ٹوٹل متواتر حدیث ہے، اور صحیحین کی حدیثوں میں بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہے۔ کیسے؟ اسے راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، رنج ملتا ہے، غم ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی اجر پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر اور نماز ہے، جیسے اس سے پہلے بھی گزر چکا، وَنَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر و صلات کے ساتھ استعانت چاہو، یہ ہے اگر بندہ نماز اور صبر کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اہم کام لیکن رب کا ڈر رکھنے والوں پر بہت آسان ہے۔ حدیث میں ہے جب کوئی کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تھا تو آپ نماز شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں، حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر، اطاعت اور نیکی کے کاموں کے کرنے پر۔ یہ صبر پہلے سے بڑا ہے، نہیں سمجھے، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر صبر کرنا، جیسے بندے کا بڑا دل کرتا ہو گناہ کرنے کا اور کرتا بھی رہا ہو، تو وہ جب اچانک ایک گناہ کو چھوڑے گا تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم کی آگے قسم ہے۔
دوسری حالت کیا ہے؟ اطاعت. آپ نماز پڑھنے کو آپ کا جسم درد کر رہا ہے، نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ پھر بھی پڑھتے ہو تو اس پہ بھی صبر کرتے ہو، تو یہ بھی صبر ہے. نیکی کے کاموں کے اوپر صبر. اللہ اکبر. آپ کو کسی کو صدقہ دینے کا دل نہیں کرتا، آپ پھر بھی صدقہ دیتے ہو، اس پہ بھی صبر کرتے ہو، اس کا بھی اجر ہے. یہ صبر پہلے سے بڑا ہے. اس کے بعد تیسری قسم، صبر کی تیسری قسم مصیبت، درد اور دکھ پر، یہ بھی واجب ہے. جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں استقلال سے لگے رہنا، یعنی کہ مستقل روٹین میں، چاہے انسان پر شاق گزرے یعنی مشکل گزرے، طبیعت کے خلاف ہو، جی نہ چاہے، یہ بھی ایک صبر ہے. دوسرا صبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا ہے، چاہے طبیعت نہ مانے، طبیعت نہ مانے پھر بھی رک جانا، یہ بھی صبر ہے. خواہش نفس اکسا رہی ہو. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اللہ اکبر. یا اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شمار کر دے. کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے. فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہیں گے جنت میں. وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا. کہیں گے ہاں حساب سے بھی پہلے. پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے. فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو. جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے. یہی قرآن بھی فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کے یہ معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے اور مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھے. اللہ اکبر. ان پر ثواب طلب کرے، مصیبتوں پر ثواب طلب کرے، ہر گھبراہٹ، پریشانی اور کٹھن موقع پر استقلال اور نیکی کی امید پر وہ خوش نظر آئے. اس کو کہتے ہیں صبر. پھر فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے. ہاں جی، انہیں حیات برزخی یعنی قبر کی زندگی حاصل ہے اور وہاں وہ خورد و نوش پا رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو مل رہی ہیں. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں یعنی سبز رنگ کے پرندوں کے دل میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی. ان سے پھر یہی سوال ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی ہوگا تو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں. رب جل جلال نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا. اللہ اکبر. مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ مومن کی روح ایک پرند ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی
شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی آیت نمبر 155، آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح تمہیں آزمائش تمہاری کر لیا کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی کے ذریعے اور کبھی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ پاک تیرا شکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی کے ذریعے سے اور کبھی تنگی اور برائی سے۔ جیسے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیروں، خویش و اقارب، دوست و احباب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے اور بے صبر انسان کو، جلد باز کو اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتر آتے ہیں۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد اللہ اکبر، یہاں خوف سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھلوں سے مراد اولاد ہے، لیکن یہ تفسیر ذرا غور طلب ہے، واللہ اعلم۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ پس فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت انا للہ پڑھ لیا کرتے ہیں اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور جو ہمیں پہنچا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان میں جس طرح وہ چاہے تصرف کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ ہے جہاں انہیں بالآخر جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوازشیں اور الطاف ان پر نازل ہوتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو برابر کی چیزیں، نماز اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت، ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مسند احمد میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے خامد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ یہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی. لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے. جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک کھال کی دباغت دے رہی تھی، ایک زرد رنگ کی کھال کی دباغت دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی. میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں اور درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی. میں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں. ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں عذاب ہو. دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں. تیسرے میرے بال بچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں. میں نے یہ سن کر کہا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا. فالحمدللہ. صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث با اختلاف الفاظ مروی ہے. مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گویا زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے. کہ جس ٹائم مصیبت آئی اس ٹائم یاد نہیں رہا پڑھنا تو بعد میں پڑھ لیا تو بعد میں بھی وہی اجر ملے گا جو مصیبت کے ٹائم پڑھنے کا ملنا تھا. ابن ماجہ میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکلا نہ تھا کہ ابو طلحہ خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری تعریف کی اور انا للہ پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اللہ اکبر کبیرہ. تو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری سختیاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں دور فرمائے، غم دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال اور برکت والا رزق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، صبر شکر کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمیں کفر شرک بدعت سے بچائے اور ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے. یا اللہ پاک تجھ سے دعا ہے ہمیں موت کی سختیوں سے بچائیں، قبر کے عذاب سے بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں، اور حساب والے دن حساب سے بچائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ پاک آج ہم آپ کے آگے ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. کل کو ہمارے لیے بھی کسی کے دل میں رحم ڈال دینا کہ جب ہم مر جائیں دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.